یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل کتاب آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں کافروں پر اس نبی آخر الزمان کے واسطے سے فتح دے، تاکہ وہ نبی جب آئے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بھئی جب وہ نبی آ گیا، فلما جاءہم ما عرفوا بہ، جو کتاب آئی وہ اس کو بھی پہچان لیا، نبی کو بھی پہچان، لیکن اب انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کی طرف سے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی، لما معہم، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ مصدق، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، یہاں مصدقن سے قرآن پاک میں، اور سابقہ کتب میں زبور، تورات، انجیل اور دیگر صحائف کے سماویہ جو آسمان سے اتری، ان کی چونکہ تصدیق کرنے والا یہ قرآن ہے۔ فلما جاءہم، ولما جاءہم، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ان کے پاس، ولما جاءہم، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کی تورات، زبور، انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب یہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کتاب کو قرآن کے آنے پر کفروا بھی، تو بنی اسرائیل نے اس کا بھی انکار کر دیا، اس قرآن کا، حالانکہ قرآن پاک اس کے پاس موجود سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ دیکھو نا جی، یہ قرآن کو ماننے میں تمہارا فائدہ ہے، اس لیے کہ تمہاری تورات کی تصدیق بھی تو یہ قرآن کرتا ہے، اور تمہاری انجیل کی تصدیق بھی تو یہ قرآن کرتا ہے۔ اگر قرآن کا انکار کرو گے تو اپنی کتابوں کو کہاں سے ثابت کرو گے؟ کفروا بھی، تو انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا اس کا۔ یہ لفظ کفروا بھی جو بعد میں آتا ہے آیت کے درمیانی حصے میں، یہودیوں کی ایک اور بات کا ذکر ہے، وہ کیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت ہے نا آگے، یعنی نزول قرآن سے پہلے وہ کفار پر جب فتح مانگتے تھے، کفار پر جب وہ فتح مانگتے تھے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یستفتحون کے دو معنی، فتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنے کے، فتح کا معنی کھولنا، اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کفار پر اس بات کو کھولتے تھے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، وہ اس بات کو کھولتے تھے کفار پر، یعنی بیان کرتے تھے کہ آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب آنے والی ہے، اس پر ایمان لانا۔ یستفتحون کا دوسرا معنی ہے فتح یا کامیابی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کافروں کے مقابلے میں جب فتح و کامرانی طلب کیا کرتے تھے تو کہتے تھے، یا اللہ ہمیں اس آنے والے نبی کی برکت سے کافروں کے مقابلے میں فتح نصیب فرما دے۔ یعنی نبی پاک کے آنے سے پہلے وہ حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب آپ آ گئے کفروا بھی، انکار کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ جب وہ نبی آئے تو ہم اس کی اتباع کر سکیں، اس کے نام پر فتح طلب کرتے تھے، گویا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، توسل کے بارے میں نظریہ کیا ہے، وسیلے کے بارے میں نظریہ توسل اپنے قرآن کے سائٹ پہ آپ لکھ سکتے ہیں، نظریہ توسل۔ نظریہ توسل ہمارے مذہب میں بھی روا ہے، جائز ہے، یعنی وسیلہ دینا، بس صرف اس کا معنی اور مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بیمار تو نہیں ہے، طبیعت صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے کی برکت سے، لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے کی برکت سے
یا اس کے طفیل سے کوئی دعا مانگی جائے. ویسے یہ وسیلے کا سبق ذرا مختصر کر کے اگر چلیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہے بڑا لمبا مسئلہ ہے, اس کو اگر اچھی طرح اس کے کچھ دلائل نوٹ کر لیں تو فائدہ نہیں ہے, تاکہ کیونکہ عموماً لوگوں میں یہ مسائل بہت چلتے ہیں. آج ترجمہ پڑھ لیں, کل اس پر میں آپ کو کچھ کاپیاں لمبا لکھوا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. وسیلے پر, چونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت وسیلے کی بہت ساری قسمیں بنا کر ایک وسیلے کو بالکل اتنا اوپر لے گئے کہ خدائی حد تک لے گئے, اور بعض لوگوں نے انکار کیا تو اتنا کیا کہ سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں. اس کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. ابھی سرسری بات لکھیں, باقی تفصیلی دلائل میں کل لکھوا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے کی برکت سے یا اس کے طفیل سے کوئی دعا مانگی جائے, اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہے. اس لیے کہ ہم نے کسی مقرب بندے سے نہیں مانگا, مقرب بندے کی برکت سے مانگا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے تو عطا فرما دے. کیونکہ مانگنا تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے, کیونکہ مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہے. صاحب وسیلہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, اس نے ہمیں راہ راست کی تعلیم دی ہے, ہمیں اس سے محبت ہے. لہذا اس کے طفیل یا اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے یا دعا قبول کرے تو یہ جائز ہے. ہمیں نیک بندہ ہے, تعلیم دے, اس کی برکت سے ہم نے دعا مانگی ہے. ہاں, وسیلہ شرک اس وقت ہوگا, ہاں وسیلہ شرک اس وقت ہوگا جب اس کے توسل کی بجائے, یعنی اس کے وسیلے کی بجائے, جس اللہ والے کا وسیلہ دے کر دعا مانگ رہے ہو, اس کے وسیلہ دینے کی بجائے خود اسی سے مانگنے لگے. خود اس سے مانگنے لگے, یا اس کو مشرکوں کی طرح شفیع سمجھے کہ جی یہی بزرگ ہماری شفاعت کرے گا, کہ یہ اسی ہمیں بچائے گا, یہی ہمارا سفارشی ہے. یا اس کو مختار مطلق سمجھے کہ اس کے پاس اختیارات ہیں, یہ نبی ہے اس کے پاس اختیارات ہیں, یہ ولی ہے اس کے پاس اختیارات ہیں. اسے دعا کے قبول کرنے یا کرانے کا اختیار ہے, دعا قبول کر لیتا ہے یا اللہ سے دعا قبول کرواتا ہے, یہ اختیارات ہیں. اس عقیدے سے اگر وسیلے تو یہ پھر یہ شرک ہے. ادھر نیچے وہ ننگے پیروں والا چلتا ہے, دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ یہ عمل کرتے تھے, ننگے پیر چلے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جو وظیفہ ہے, میرا بھی 3 سال ہے, 5 سال تک چلنا ہے اور پھر یہ کرنا ہے. یہ وہ جب کامل ہو گئے تھے تو ایک آدمی نے کہا جی میں نے بغداد جانا ہے, تو اس نے زمین پہ پیر مارا تو زمین یوں تڑپ ہو کر بغداد ادھر آ گیا, آدمی بغداد میں کھڑا تھا. میں نے کہا جی ایمرجنسی ذرا پنڈی جانا ہے, تھوڑا سا کام ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس کے لیے تو زمین پہ زور سے بھی نہیں مارنا ہے, معمولی ٹچ کرو, میں پنڈی سے ذرا ہو گیا ہوں. اس وقت تک اس طرح انہوں نے یوں مارو, زمین یوں ہو گئی, ڈینگی ہو گئی, ہری پور اور پنڈی مل گئے, چھلانگ مارو, پنڈی سے کام کرو, چھلانگ مارو ادھر, پھر زمین برابر کرو. میں نے کہا ذرا پنڈی تک جانا ہے. کہتے ہیں یہ تو سے نہیں ہو سکتا, بغداد بھیج سکتے ہو, پنڈی نہیں بھیج سکتی ہو. عجیب بات ہے. بہرحال پہلے تو لوگ اس قسم کی دعائیں مانگتے تھے اور وعدہ کرتے تھے کہ آنے والے نبی پر ایمان, یہ لکھنا نہیں ہے, یہ تو میں سنا رہا ہوں. تو اسی لیے جب وسیلہ درست ہے تو پہلے لوگ نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ دعائیں مانگتے تھے. فلما جاءہم, پس جب وہ چیز آ گئی جن کے وہ منتظر تھے, ما عرفو, اور انہوں نے اسے پہچان بھی لیا, کفروا بھی, اس کے باوجود اس کا انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین,
بس اللہ کی لعنت ہو ایسے منکروں پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد انہوں نے جو انکار کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس آیت پر بئس ما اشتروا آگے آیت ہے، اس آیت کے اوپر آپ اشارہ کر سکتے ہیں، وجہ یہاں سے وہ وجہ بیان ہو رہی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، دلیل نہیں تھی، حسد کی وجہ سے ماننے سے انکار کیا کہ یہ نبوت جو ہے بنی اسرائیلیوں سے نکل کر عربوں میں قریش میں کیوں آ گئی۔ اب ترجمہ دیکھو، بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا به، بئس ما وہ بری چیز ہے، بئس ما وہ بری چیز ہے، اشتروا به جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا، ان یکفروا کہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا۔ یہ کفر کیوں کرتے ہیں؟ یعنی دنیا کی خاطر اپنے اس جان کو بیچ دیا اور پھر کفر کیا نازل ہونے والی کتاب پر، کیوں؟ بغین، بغین اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ کفر کرتے ہیں اس چیز پر جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، سرکشی کرتے ہوئے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارتا ہے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ سرکشی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا کہ یہ نبوت ہم سے نکل کر ادھر کیوں گئی، اس کا جواب دیا ان ينزل اللہ، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب، فباؤوا بغضب پس یہ لوگ غضب پر غضب لے کر لوٹے، فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا پس لوٹے، بغضب علی غضب غضب پر غضب یعنی اللہ کے غصے کے ساتھ، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلتناک عذاب ہے۔ جی دیکھیں، اشترا کا معنی جو ہے نا خریدنا، لیکن یہ بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو جہاں خریدنے کا معنی ہوگا اس کے پیچھے کی عبارت سے پتہ چلے گا یہاں بات خریدنے کی ہو رہی، جیسے اشتروا به ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے انہوں نے خرید، تو یہاں اور جب کسی چیز کو دینا ہو تو آخرت کے مقابلے میں چونکہ دے رہے ہیں، جب دینے پیچھے کی بات سے پتہ چل جائے گا یہاں بیچنے کے معنی میں ہے یا خریدنے کے، تو یہاں یہ بیچنے کے معنی میں، اور یہ خریدنے اور بیچنے کے دونوں معنی میں آتا ہے، جہاں پر جس معنی کی ضرورت ہوگی وہی معنی کیا جائے گا۔ سمجھتی؟ ایک بار پھر ترجمہ دیکھیں جی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات زبور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اور اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بس جب ان کے پاس وہ چیز آئی، ما عرفوا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی تو اس کے ساتھ کفر کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین پس کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل کتاب آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں کافروں پر اس نبی آخر الزمان کے واسطے سے فتح دے تاکہ وہ نبی جب آئے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بس جب وہ نبی آ گیا، فلما جاءہم ما عرفوا بھی جو کتاب آئی وہ اس کو بھی پہچان لیا، نبی کو بھی پہچان، لیکن اب انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ بے سما یہ بہت برا ہے، اشتروا بھی انفسہم جو انہوں نے اپنے نفسوں کو، اب اپنے نفس کو تو کوئی خریدتا نہیں ہے نا، اپنے نفس کو بیچ دیا، اس کے بدلے ان یکفروا یہ کہ انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کا انکار کیا، کفر کیوں کیا؟ بغین سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کوئی دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ ان ينزل اللہ من فضلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، علی من یشاء اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کرتا ہے فضل، فباؤوا بغضب فضل کیا ہے بھائی؟ قریش کو بنی اسرائیلیوں سے نبوت نکال کر قریش میں دے دی تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے، اس پر تمہیں لڑنے سڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ فباؤوا بغضب پس وہ لوٹے غضب کے ساتھ،
علی غضب، غضب پر غضب یعنی غصے پر غصہ، وللکافرین عذاب مہین، اور اللہ تعالیٰ ذلتناک عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بات یاد رکھیں، وہ جتنا بھی اہل باطل ہے وہ اہل حق کے ساتھ جو اختلاف کرتا ہے اس اختلاف کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی، ضد ہوتی ہے، اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، اور عام ضدی کا ایک آسان علاج یہ ہے کہ ضد کرنے والے کے سامنے آپ ضد کرنا چھوڑ دیں، ورنہ الجھتے رہو گے، اس کا ماننا تو اس نے ہے نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا فرقان نے جو چشمے آنکھوں پہ رکھے ہیں، میں کہتا ہوں بڑا زبردست سٹیل ہے یہ بڑا، یہ کہتے ہیں گھر صاحب یہ سٹیل نہیں شیشہ ہے، میں کہتا ہوں اسی لیے تو اندھا ہو گیا تو یہ نظر نہیں آ رہا، یہ سٹیل ہے۔ وہ کہتے ہیں گھر صاحب شیشہ ہے، اور میں اڑا ہوا ہوں، بات کس کی سچی ہے؟ اس کی، لیکن میں اڑا ہوا ہوں سٹیل پر، تو اسے سمجھا کے یہ تھک گیا، تو اس کو چاہیے کہ اس نے شیشہ ہونے پر کئی دلیلیں دی۔ سب سے پہلے ایک سٹیل کا ٹکڑا لے کر آئے، کہتے ہیں صاحب یہ سٹیل ہے، اس سے ذرا دیکھو ادھر کیا ہے، میں نے کہا کچھ نظر ہی نہیں آتا، پھر شیشہ دیکھے تھا ابھی، میں نے کہا ادھر بجلی کا بورڈ ہے، کہتا معلوم ہو گیا شیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنے پار کی چیز کو دکھانے میں مدد دیتا ہے، سٹیل وہ ہوتا ہے جس کے پار نظر نہیں آتا، اگر یہ سٹیل ہے تو پھر میں آپ کو دیکھ کیسے رہا ہوں، مجھے سامنے زمین کیسے نظر آ رہی ہے؟ اب یہ دلیل دے کر بات سمجھا رہا ہے، وہ ساری سن کر میں کہتا ہوں نہیں یہ سٹیل ہے۔ تو اب میرے جیسے ضدی کو سمجھانے کا طریقہ کیا؟ یہ ضد چھوڑ دے، بس اپنا وقت بھی بچائے، میرا وقت بھی بچائے، کیونکہ میں تو ضدی۔ مثال اس کی، گدھے کا اور گھوڑے کا مناظرہ ہوا، کھوتے نے کہا آسمان کالا ہے، گھوڑے نے کہا آسمان نیلا ہے۔ اب گھوڑے نے کہا آسمان نیلا ہے، گدھے نے کہا آسمان کالا ہے، بات کس کی صحیح ہے؟ گھوڑے کی۔ اب گھوڑا ایک ہی بات کرتا ہے کہ ساری دلیلوں کی سب دلیلیں دیں، دے کر کہا جی یہ نہیں مانتے نا، 100 دلیلوں کی ایک ہی بات ہے، گھوڑا گدھے کو ذرا اوپر منہ اٹھا کے دیکھ آسمان نیلا کی کالا ہے، کہتا اوپر دیکھنے کے بغیر میں بتاتا ہوں کالا ہے، دیکھنا نہیں ہے میں نے۔ جھگڑا ہوا دونوں میں، جنگل کے بادشاہ کو لوگوں نے آ کر بتا دیا، جنگل کے شیروں جانوروں نے، کہ جی آج جنگل میں گھوڑے کی اور گدھے کی سخت لڑائی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا میری رعایا میں اتنی بغاوت، لاؤ دونوں کو میرے سامنے، گھوڑے کو بھی لا کر کھڑا کیا، گدھے کو بھی لا کر۔ ہاں بھائی جھگڑا کس لیے ہوا ہے؟ گھوڑے نے کہا بادشاہ سلامت، میرے اور اس کے درمیان آسمان کے بارے میں بات ہوئی ہے، میں کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا ہے، یہ کہتا کالا ہے، اب آپ بتائیں میں صحیح ہوں یا یہ؟ تو بادشاہ کو کس کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے؟ گھوڑے کے۔ بادشاہ نے اپنے جلاد کو کہا گھوڑے کو کوڑے مارو، اس کو کوڑے مارو۔ گدھا خوش ہو گیا کہ میں صحیح ہوں اس لیے مجھے نہیں مارو، کوڑے مارے۔ تو گھوڑے نے کہا بادشاہ صاحب صحیح تو میں تھا، پھر آپ نے مجھے کوڑے کیوں مروائے؟ انہوں نے کہا میں نے کوڑے اس لیے نہیں مروائے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط، کوڑے اس لیے مروائے کہ تجھے گدھے سے بحث کرنے کو کس نے کہا ہے؟ گدھے سے بحث کی کیوں ہے؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، جاہل ہے، جاہل کے سامنے چپ رہنا علم ہے۔ اگر جاہل طلب لے کر آیا تو مسئلہ پوچھے، سمجھاؤ، بس ٹھیک ہے حل ہو گیا، لیکن وہ الٹا آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے، ایسے جاہل سے بحث کرنے کی سزا میں نے آپ کو دی ہے۔ تو یہود جو تھا اہل کتاب، یہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو انکار کیا یا جو آپ کی شریعت کا انکار کیا، یہ کوئی علم کی بنیاد پر یا دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا۔ دلیل کی دنیا میں تو وہ مانتے تھے کہ نبی آخر الزمان برحق ہے، اسی لیے تو پھر آپ کے وسیلے سے دعائیں کیوں مانگتے تھے؟ آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی آپ کو حق سمجھ کر، جب وہ آگے تو انکار کر دیا ضد کی وجہ سے۔ اللہ پاک میری آپ کی ضد سے حفاظت فرمائے۔ بھائی یہ رکوع پورا ہو گیا، یہاں پر میرے خیال سے پورا ہی ہو گیا ہے، آگے ہے ابھی، بس یہ یہاں تک کافی ہے کیونکہ سبق تھوڑا مشکل ہے۔ آپ کہتے ہیں میں آگے پڑھا دیتا ہوں لیکن ہے ذرا مشکل ہے آگے میں، بس یہ یاد کریں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔